سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. بھائی محترم، بزرگ، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بندوں پر بارش کی طرح برسایا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، کہ ان گنت نعمتیں اللہ نے ہم پر اتاری ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو جو ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن تمام نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، کہ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی قیمتی دولت اللہ نے ایمان عطا فرمایا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب تک اس روح زمین پر ایک بھی ایمان والا باقی ہوگا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے نظام کو چلاتے رہے گے. کتنا قیمتی ہے. اللہ نے اس کی قیمت بتائی، ایمان والے کی قیمت بتائی اللہ نے کہ کتنا قیمتی ایمان والا ہے، کہ ایک ایمان والے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. اور جب دنیا کے اندر کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نظام کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے اور قیامت آ جائے گی. کتنا قیمتی ایمان والا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان کی جو ہے محنت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بہت مختصر زندگی لے کر بھیجا ہے. دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے. اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر چند روزہ زندگی لے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں دیا اللہ نے، بلکہ یہ زندگی آخرت کے اعتبار سے بن جائے. آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. مقصد زندگی بتائی اللہ نے قرآن پاک میں. انسان کی زندگی کے آنے کا مقصد بتایا کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد زندگی ہے، کرنا کیا ہے. منمانی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جانا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا، بلکہ یہ زندگی ہماری بن جائے آخرت کے اعتبار سے، جہاں کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، جہاں کی ناکامی فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی.
ایک مرتبہ انسان کامیاب ہو گیا، فلاں ابن فلاں کامیاب، اب کبھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا، اب کبھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ناکام ہو گیا، اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی، بلکہ زندگی ہماری بن جائے آخرت کے اعتبار سے۔ مرنے کے بعد والی جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ کھانا کمانا اور ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس دنیا سے چلے جانا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ چیزوں کو اکٹھا کر لینا، مال کو اکٹھا کر لینا، اسباب کو اکٹھا کر لینا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ رکھا ہے۔ کامیابی کا وعدہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہے۔ مال کی بنیاد پر دنیا میں تو آدمی کامیاب نظر آتا ہے، کامیاب ہے نہیں، کامیاب نظر آتا ہے، لیکن جو ہے آخرت میں جو ہے فرمایا مرنے کے بعد جو کامیابی کے جو نقشے نظر آئیں گے وہ ایمان اور اعمال کی بنیاد ہے۔ اسی پر فیصلے ہوں گے، اسی پر فیصلے ہوں گے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی کہ دنیا کا ہر انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی کہ دنیا کا ہر انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کیا۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال، دو بنیادی چیزیں ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کر کے صحابہ کے دلوں کے اندر سے باطل یقین کو نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے یقین کو دلوں میں ڈالا تھا۔ بنیادی محنت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر بنیادی جو محنت کی تھی وہ یقین کی تبدیلی تھی، کہ دلوں کے اندر سے باطل یقین کو نکالا، کہ دنیا کے نقشے جو نظر آ رہے ہیں، اسباب نظر آ رہے ہیں، چیزیں نظر آ رہی ہے، یہ نفع اور نقصان دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نقشے کے محتاج نہیں۔ اس بات کا یقین صحابہ کے دلوں میں اتارا تھا کہ دلوں کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی یقین دل کے اندر موجود نہ ہو۔ اللہ کے رہنے کی جگہ دل ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ دل ہے۔ دلوں کے اندر باطل یقین کو نکالا ہے، محنت کی۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی زکوٰۃ کے احکام نہیں آئے، ابھی حج کے فرائض زندہ نہیں ہوئے، حج کی فرضیت نہیں اتری، لیکن ایمان کی محنت اول دن سے ایمان کی محنت میں لگایا۔ اول دن سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایمان کی محنت پہ لگایا کہ صحابہ کا ایمان کیسا بنا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایمان پر محنت کر کے ایمان کی اس سطح پر پہنچے ہوئے تھے، اعلیٰ درجے پر پہنچے تھے کہ بڑے سے بڑے حالات صحابہ اکرام پر آ جاتے، وہ اپنے ایمان میں ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کرتے تھے۔ کوئی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا تھا، ان کے ایمان کا سودا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد باطل کی جو دشمنی ہے وہ اول دن سے ہے، مسلمانوں سے
باطل کی دشمنی اول دن سے ہے. مسلمان اور ایمان سے ان کو بغض اور عداوت یہ اول دن سے ہے. وہ ساری چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن مسلمان اور اسلام اس کو برداشت نہیں کرتے. کہ بادشاہ نے گرفتار کیا، ہر حال میں ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. کہ اگر تم ایمان کو چھوڑ دو گے، یہ تھی عداوت. کہ دل میں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے یقین کو جو دل میں اتارا ہے، ایک اللہ کو اپنا معبود اور حقیقی معبود سمجھا، اس کو نکال دو. تو میں تمہیں جو ہے میری بادشاہت، بڑی بادشاہت ہے کہ آدھی بادشاہت تم کو عطا کر دوں گا. اپنی بادشاہت میں سے آدھی بادشاہت دے دوں گا اگر تم ایمان کو چھوڑ دو گے. کیا ایمان کی محنت ہوئی تھی اور کیا ایمان کی سطح تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی. اس محنت کے ذریعے سے، اس کام کے ذریعے سے، اس نقل و حرکت کے ذریعے سے، اس جوڑوں کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے اسی بات کی محنت کرائی جا رہی ہے، اسی بات کی فکر دلائی جا رہی ہے کہ ہماری ایمان کی سطح اعلیٰ بن جائے. اللہ کا حکم ہماری زندگی میں آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ اور نورانی طریقہ پوری انسانیت کے اندر زندہ ہو جائے. اس کی یہ محنت ہے، اس کے لیے چلت فرت ہے، اس کے لیے جڑنا ہے، اس کے لیے مقامی اعمال ہے، روزانہ کے اعمال ہے، گھروں کی تعلیم ہے، مسجد کی تعلیم ہے، روزانہ کا مشورہ ہے، ہفتے کا عمومی گشت ہے. یہ ساری نقل و حرکت، چلت فرت جو ہے، خروج ہے، مقامی اعمال ہے، مستورات کا کام ہے، اندرون کے تقاضے ہے، بیرون کے تقاضے ہے. یہ ساری محنت کا مقصد کہ پورا دین پوری انسانیت کے اندر زندہ ہو جائے، اللہ کے احکامات زندہ ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ اور نورانی طریقہ پوری انسانیت کے اندر زندہ ہو جائے. اس کی یہ محنت ہے کہ ایمان کی سطح بڑھ جائے، ایمان کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو جائے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی محنت کرائی تھی صحابہ پر، ایمان کو بنایا تھا. تو صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط، اتنا مضبوط، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے لیکن صحابہ کے ایمان میں کمی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا. کہ ایمان کی اعلیٰ سطح پر صحابہ موجود تھے، محنت کر کے ایمان کو سیکھا تھا، دلوں کی گہرائیوں کے اندر ایمان بسا ہوا تھا. ایمان آئے گا ایمان کی محنت سے، محنت کرنا پڑے گا. جیسے چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا پر محنت کرنی پڑتی ہے. کہ صبح سے لے کے شام تک تاجر جو ہے تجارت کے اندر محنت کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، اپنے کھانے پینے کو آگے پیچھے کر رہا ہے، اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کر رہا ہے کہ کچھ نفع حاصل ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے. فرمایا کہ اس سے زیادہ ضروری ایمان کی محنت ہے، اس سے زیادہ ایمان کی محنت ہے. کہ ایک آدمی اگر بھوکا اس دنیا سے چلا جائے، بھوک کی وجہ سے موت آ جائے، فرمایا اس کو تو شہادت کا درجہ ہے. اور ایک آدمی بغیر ایمان سے اس دنیا سے چلا جائے تو فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کی ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے. صحابہ اس بات کو خوب جانتے تھے، خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے. اس لیے صحابہ کی ایمان کی سطح بلند تھی. وہ کسی حالات سے متاثر نہیں ہوتے، چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے، اسباب سے متاثر نہیں ہوتے تھے. تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بادشاہ نے کہا اپنے ایمان کو چھوڑ دو. جس ایمان کو دلوں کے اندر اتارا ہے اس ایمان کو اپنے دلوں سے نکال کر نکال دو تو آدھی بادشاہت تم کو دے دوں گا.
قربانیوں کے ساتھ ایمان سیکھا تھا. یہ ایمان جو ہے دینے کے لیے نہیں ہے. آج تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تھوڑے تھوڑے نفع کے لیے جو ہے مسلمان ایمان کو چھوڑ دیتا ہے. تھوڑا نفع ہے، دنیا کا تھوڑا نفع نظر آ رہا ہے، فرمایا کہ ایمان گیا. یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور ایمان، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان سارے گناہ اس کے اندر ہو سکتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. اب ذرا دیکھیں ہم اپنی تجارت میں، اپنی ملازمت میں، اپنے کاروبار میں صبح سے لے کے شام تک ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کرے، سروے کرے کہ ہماری زندگی میں کتنے جھوٹ ہے. کہ ذرا سے نفع کے لیے آدمی جو اپنے ایمان کو چھوڑ دے رہا ہے. صحابہ ایمان کی جو ہے حقیقت کو جانتے تھے، قربانیوں کے ساتھ اس ایمان کو دلوں کے اندر اتارا تھا. بنیادی محنت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس محنت کے ذریعے سے بھی اس بات کی فکر دلائی جا رہی ہے کہ ایمانی سطح مضبوط ہو، کہ ہر حال میں آدمی ایمان اور اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہر وقت اپنے ایمان اور اعمال کی فکر ہو. صحابہ ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے فکر مند صحابی ہے، کیسی فکر تھی صحابہ کو کہ حضور کی مجلس میں ہوا کرتے ہیں، ایمان کے تذکرے ہوتے ہیں، اعمال کے تذکرے ہوتے ہیں، قرآن کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث پاک کے تذکرے ہوتے ہیں، تو ہماری ایمانی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، ہماری ایمانی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن جیسے اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، دنیا کے تقاضوں میں جاتے ہیں، تو وہ ایمانی کیفیت جو ہے نیچے آ جاتی ہے، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. تو اپنے ایمان کے بارے میں شک ہو گیا. نافقہ حنظلہ، چلاتے ہوئے نکل گئے، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. کتنی فکر. پھر راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. فرمایا حنظلہ کیا بات ہوئی؟ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوا کرتے ہیں، ایمان کے تذکرے ہوتے ہیں، اعمال کے تذکرے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے ایمان کی جو ہے کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، ایمان کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہم اپنے گھر میں، بیوی بچوں میں، کاروبار میں، تجارت میں ہوتے ہیں تو وہ ایمان کی کیفیت باقی نہیں رہتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حنظلہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، حنظلہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. فرمایا حنظلہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی مجلس میں ہوا کرتے ہیں، ایمان کے تذکرے ہوتے ہیں، اعمال کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ اجتماعات کے ذریعے سے یہ ایمانیات کی مجلسیں کیوں لگائی جاتی ہے، یہ ایمان کے تذکرے کیوں ہو رہے ہیں، یہ اعمال کے تذکرے کیوں ہو رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے ایمان اور اعمال کے اندر ترقی ہو جائے. یہ بار بار ایمان کے مذاکرے کرنا ہے. مسجدوں کے اندر ہر نماز کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت کے ذریعے سے ایمانیات کے حلقے لگانا ہے. ہمارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں؟ نظام الدین سے ایک بات چل رہی ہے، ایک آواز لگ رہی ہے کہ ہماری مسجد 24 گھنٹہ اعمال سے آباد ہو جائے، ہماری مسجدوں کے اندر ایمانی مذاکرے کا ماحول بن جائے، ہر وقت ایک ایمانی مجالس لگا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کہ ہر وقت جو ہے مسجدیں آباد رہا کرتی تھی، اعمال سے آباد رہا کرتی تھی. یہ مسجدیں جو ہے خالی نماز کے لیے نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے مسجد آباد ہو. مسجد اللہ کا گھر ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین.
مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے کون آباد کرے گا؟ جو اللہ پر اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، نمازوں کے ذریعے سے، زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے، اور اللہ کے علاوہ ایسے لوگ کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو ہے ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو عام کرے گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایمانی ماحول بنے گا ایمانی مذاکروں سے، ایمانی تذکروں سے، ایمانی مجالس سے، کہ صحابہ جب آپس میں ملتے تو آؤ ایمان لے آئے، کیا کہتے؟ آؤ ہم ایمان لے آئے، ایمانی مذاکرے ہوتے۔ آج امت کے اندر سے دین کے تذکرے، ایمان کے تذکرے، اعمال کے تذکرے نکل گئے۔ آج ہر آدمی ملاقات کرتا ہے تو مال کے تذکرے، کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ صحابہ کی صفات تھی تو وہ ایمانی تذکرے کیا کرتے تھے، ہر جگہ ایمانی تذکرے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، صحابہ کا ایمان بنا ہوا تھا، ایمان کی سطح بنی ہوئی تھی، تو بڑے سے بڑے حالات آ گئے تو صحابہ کے ایمان کے اندر جو ہے ذرہ فرق نہیں پڑتا، حالات سے متاثر نہیں ہوتی تھے صحابہ۔ ہم تو ذرا حالات آ جائے تو متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک روز اگر ہمارے کاروبار کے اندر کمی آ جائے، نفع میں کمی آ جائے، کچھ نقصان ہو جائے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ گھر پہ جب پہنچتے ہیں تو بیوی پوچھتی کیا بات ہے، آج چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ فرمایا نقصان ہو گیا، تھوڑا نقصان ہوا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن ایمان اور اعمال اس کا نقصان ہو رہا ہے تو آج ہمارے چہروں کے رنگ بدل نہیں رہے، ہماری پیشانی پہ جو ہے بل نہیں آ رہا ہے۔ دنیا کا نقصان تو نظر آ رہا ہے، دنیا کے نقصان نظر آ رہا ہے، چیزوں کا نقصان نظر آ رہا ہے۔ ذرا حال آ جائے تو آدمی جو ہے شکایتیں کرنے لگتا ہے، زبان پر شکایتیں آ جا رہی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے، خالق کا یقین دلوں میں اترا ہوا تھا اور مخلوق کا یقین دل سے نکلا ہوا تھا۔ خالق کا یقین دلوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے جتنے بھی نقشے نظر آ رہے ہیں، جتنے اسباب نظر آ رہے ہیں، یہ سب خالی برتن ہے، یہ سب خالی برتن ہے۔ اللہ اس کے اندر نفع ڈالے گے، نفع نکلے گا۔ اگر اللہ نقصان ڈال دے گے، پوری دنیا کے انسان مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اس بات کا یقین صحابہ کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے مخلوق کا تاثر نکلا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں آگ نکلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، پہاڑوں سے آگ نکلی اور وہ آگ بڑھتے بڑھتے پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے؟ فائر بریگیڈ کے آفس میں، کنویں پر ڈول رسی، فوراً مسجد میں گئے، فوراً مسجد میں۔ ایمان والوں کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہو، اس محنت کے ذریعے سے ہر فرد امت کا تعلق مسجد سے جڑ جائے، اللہ کے گھر سے جڑ جائے، اس کی یہ محنت ہے، اس کے لیے اجتماع ہے، اس کے لیے جوڑ ہے۔ یہ مجمع اکٹھا کر لینا، بیان سنا لینا، ماشاءاللہ، اور اچھی خدمت کر دینا، کتنا اچھا بیان ہوا، کتنا اچھا کھانا تھا، کتنا اچھا انتظام تھا، اس کے لیے اجتماع نہیں ہے، بلکہ اس اجتماع کے ذریعے سے اس بات کی محنت کرائی جا رہی ہے کہ 100% لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے، 100% لوگوں کا تعلق اللہ کے گھر سے جڑ جائے، مسجد سے جڑ جائے۔ یہ امت مسجد والی تھی، یہ امت مسجد والی تھی، اس کو جو ہے باطل نے محنت کر کے مسجد سے تعلق توڑ دیا، اس کا تعلق مسجد سے توڑ دیا، اس کو بازاروں بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے امت کا تعلق مسجد سے جوڑا تھا کہ کوئی مسئلہ آیا تو فوراً مسجد کی طرف رخ کہاں ہوتا تھا کہ مسجد کی طرف رخ ہو رہا تھا۔ اس محنت کے ذریعے سے، اس بات کے ذریعے سے،
اسی بات کی فکر دلائی جا رہی ہے کہ ہر فرد امت کا تعلق مسجد سے جڑ جائے، کہ ایمان والوں کا تعلق مسجد سے ایسا ہو جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہوتا ہے۔ مچھلی کا تعلق پانی سے ہوتا ہے کہ بغیر پانی کے مچھلی نہیں رہ سکتی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر پانی سے اس کو باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ ایسے ایمان والوں کا تعلق مسجد سے ہو کہ مسجد کے بغیر ایمان والا نہیں رہ سکتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کا تعلق مسجد سے جوڑا تھا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہاں پہنچے؟ کہ مسجد پہنچے۔ کیا آگ نکلی ہے کہ کہاں پہنچے؟ کہ مسجد پہنچے۔ مسجد میں تمیم دائی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت تمیم دائی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو تمیم، اس وقت مدینہ کے اندر پہاڑوں سے آگ نکلی ہے اور یہ آگ پھیل گئی ہے اور پورا مدینہ آگ کی چپیٹ میں ہے، پورا مدینہ آگ کی چپیٹ میں ہے، تم جاؤ اور یہ آگ جہاں سے نکلی ہے اس کو وہاں پر ڈال دو۔ کوئی معمولی کام ہے؟ بھائی محترم بزرگوں دوستو، کیسی ایمان کی سطح تھے، کیسا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، کیسا مخلوق کا یقین دل سے نکلا ہوا تھا، اور کرنے والی ذات جو ہے اللہ کی ذات ہے، اس کا یقین کیسا بنا ہوا تھا صحابہ کے اندر کہ آگ جو ہے مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، اس کا پیدا کرنے والا خالق ہے، یہ نفع اور نقصان دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ حضرت تمیم دائی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات سن کر فوراً مسجد سے باہر نکلے اور اس آگ کو ایسے ہانکتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں جیسے جنگل کا چرواہا بھیڑیا اور بکریوں کو ہانکتے ہوئے لے کر چلتا ہے، ایسے جو ہے حضرت تمیم دائی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آگ کو ہانکتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں اور جا کر جس پہاڑ سے یہ آگ نکلی تھی اس کے اندر لے جا کر ڈال دیا۔ یہ کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا میں آپ کو، صحابہ کی زندگی تھی، صحابہ کا ایمان تھا، وہ ایمانی سطح تھی، وہ تعلق جڑا ہوا تھا، مخلوق کا تاثر نکلا ہوا تھا۔ آج تو جو ہے اگر اس مجمع کے اندر سے، اس گراؤنڈ کے اندر ایک سانپ نکل جائے تو سارا مجمع متاثر ہو جائے۔ نکلا نہیں ہے بلکہ کسی نے غلط خبر دے دی کہ یہاں پر سانپ نکل گیا ہے تو بگدڑ مچ جائیں گی۔ کیسا تعلق بنا ہوا تھا، مخلوق کا تاثر نکلا ہوا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی مصر کے گورنر بنا کر بھیجے گئے، پھٹے حال میں تھے صحابہ، زندگی عجیرت تھی، دین زندگیوں میں نہیں تھا، اللہ کے احکامات نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کی خالہ کہتی تھی، عمر دنیا میں کرے گا کیا؟ تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا تو دنیا میں کیا کرے گا؟ تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا تو دنیا میں کرے گا کیا؟ یہ اونٹ لے کے جاتا ہے، اونٹ گھما کے آتا ہے، چھوٹی موٹی مخلوق ہے وہ، یہ اونٹ جیسی مخلوق کو گھما کے آتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں تو کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا۔ لیکن جب زندگی میں دین آیا، اللہ کے احکامات آئے، اللہ کے غلامی میں آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی اطاعت میں آئے ہیں، آپ کا طریقہ زندگیوں کے اندر آیا ہے، تو کیسے عمر بنے؟ کہ مثال آج بھی دیتے ہیں لوگ، غیر بھی جو ہے حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں، کیسا رعب، کیسا دبدبا، لیکن عاجزی کتنی، کتنی عاجزی۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹا پن، بہت اپنے آپ کو جو ہے جب کسی نصیحت کو سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے پرندہ بھیگا ہوا پرندے کے جیسے، رات کو گشت کر رہے تھے،
ایک صحابی ساتھ میں تھے، ایک مکان کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہاں پر گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہے اور شراب کا دور دورہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے دروازہ لگا ہوا ہے، پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مکان میں داخل ہوئے، بغیر اجازت کے داخل ہوئے۔ دیکھا کہ بڑے میاں کا گھر ہے، یہ بڑے میاں تو جو ہے مجلس میں آیا کرتے ہیں، شراب کا دور دورہ چل رہا ہے، ناچنے گانے والی عورتیں ناچنا گانا کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آیا، فرمایا بڑے میاں یہ کیا بات ہے، یہ کیا کام ہے، اتنا بڑا گناہ؟ تو بڑے میاں نے کہا میں نے تو ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے، میں نے تو ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے۔ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے، آپ نے تجسس کیے، بدگمانی کی، پیچھے کے دروازے سے جو ہے کود کر آئے، 3 گناہ کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بڑے میاں کی اس بات کو سنا، سر نیچے کر لیا، واپس آئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، ایسے ہو گئے جیسے بھیگا ہوا پرندہ۔ حیات الصحابہ کے اندر واقع ہے، جب باہر آئے تو ساتھی ساتھ میں موجود تھے، فرمایا کیا بات ہو گئی، کیا پریشانی ہو گئی، چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اتنی عاجزی، انکساری، لوگوں کے عیوب کو چھپانا، اس محنت کے ذریعے سے ان صفات کو پیدا کرنا، ان صفات کو پیدا کرنا ہے۔ ہم تو جو ہے لوگوں کے عیوب کو لے کر اڑتے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر ہے بھی کہ نہیں، کسی نے کہہ دیا بس اس کی بات کو لے کر اڑ جاتے ہیں۔ پتہ ہے فلاں صاحب جو ہے نا وہ اس جگہ موجود تھے، نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، دلوں کی صفائی، دلوں کے اندر نرمی، عاجزی، انکساری، ایک دوسرے کو عیوب کو چھپانا۔ فرمایا جو دنیا کے اندر اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپا دیں گے۔ لوگوں کو عیوب کو چھپانا، ساتھ میں چلے گئے۔ اس کے بعد سے جب یہ معاملہ ہوا تو بڑے میاں مجلس میں آنا بند کر دیا، مجلس میں آنا بند کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فکر ہوئی، ہمارے ساتھی کتنے ایسے ہیں جو کام کرنے والے ہیں، ہماری مسجد کے اندر نہیں آ رہے، کسی وجہ سے ساتھیوں میں آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، مسجد چھوڑ دیا، اور ہم بھی بے فکر ہو گئے ان کے تعلق سے، نہ ان سے ملاقات کر رہے، نہ اس کے بارے میں کوئی فکر ہے نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے ایک ایک عملہ، ایک ایک ساتھی کی فکر ہو، کام کرنے والوں پر نظر ہو، کام پر نظر ہو، کام کی فکر ہو، اجتماعیت ہو، کام میں اجتماعیت ہو، آپس میں جوڑ ہو۔ اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی اجتماعیت ہے۔ یہ کام چلے گا اجتماعیت کے ساتھ، آپس کے جوڑ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، ایک دوسرے کو نبھاتے ہوئے چلے گا، ایک دوسرے کو نبھاتے ہوئے چلنا۔ کہ اتنا بڑا گناہ کیا، مجلس کے اندر آنا جو ہے چھوڑ دیا، فکر مند ہو گئے، دل ہی دل کے اندر کڑ رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر لیا۔ کافی زمانہ گزر گیا، کافی دن گزر گئے، ایک روز دیکھا کہ مجلس کے اندر بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں،
چپ چاپ سے بڑے میاں مجلس کے اندر آئے اور ایک دیوار کے پیچھے بیٹھ گئے تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایک چہرہ نظر نہ آئے، چھپ کر بیٹھ گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر تھے، بڑی فراست والے تھے، مخلوق کا تاثر نکلا ہوا تھا. ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے کیا فرما رہے، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے. کافی دور پر لشکر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو ہواؤں کے ذریعے سے ساریہ تک حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیا. یہ تھی فراست. دیکھا کہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، نظر پڑی، آواز دیا اور بڑے میاں سے کہا ذرا قریب آ جاؤ، ذرا قریب آ جاؤ. وہ گھبرائے کہ آج تو جو ہے سارے مجمع کے اندر جو ہے راز فاش ہو جائے گا، سارے مجمع میں راز فاش ہو جائے گا، ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. نہیں، قریب آ جاؤ. ہمت کر کے تھوڑا آگے آئے، پھر بیچ میں بیٹھ گئے، پھر فرمایا کہ اور قریب آ جاؤ. اتنا قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ اپنے بازو میں بٹھالا. اور بازو میں بٹھالنے کے بعد اس بڑے میاں سے کہا ذرا اپنا کان میرے منہ کے پاس لا کر رکھو. تو بڑے میاں نے اپنا کان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے پاس لایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑے میاں سے کہا کہ بڑے میاں، جو بات اس رات کو ہوئی تھی تمہارے اور میرے درمیان ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی سے کچھ ظاہر نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا. اتنا بڑا گناہ ہوا. یہاں تو ذرا سی اگر بات کسی کی پتہ چل جائے تو اس کو لے کر ایسا اڑا جاتا ہے کہ اس کو ذلیل جب تک نہ کر دیا جائے، جب تک اس کو اذیت نہ پہنچا دیا جائے، جب تک ہمارے دلوں کو چین نہیں آتا. کہ ایمانی صفات پیدا کرنا، اپنے اندر عاجزی، انکساری، تعلق مع اللہ، اللہ کا ڈر اور خوف، اس کام کے ذریعے سے اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے. تو بڑے میاں نے کہا ذرا اپنا کان بھی میرے منہ کے پاس لاؤ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کان بڑے میاں کے منہ پر رکھا تو بڑے میاں نے کہا وہ رات ہے اور آج کا دن ہے، میں نے گناہ کبھی نہیں کیا، سارے گناہ کو چھوڑ دیا. تو کیسے بنے، کیسی عاجزی اور انکساری، اور کیسا رعب اور جلال کہ جس راستے سے حضرت عمر گزر جائیں کہ شیطان کی مجال نہیں کہ اس راستے پر آ جائے. جس راستے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور شیطان کی مجال نہیں کہ وہ راستے پر آ جائے. یہ محنت ہوئی دلوں کے اندر. جب ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا یقین بیٹھا تو کیسے بنے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو آدھی حکومت کی بات کرتا ہے. بادشاہ سے کیا کہا، تو آدھی حکومت کی بات کرتا ہے، اگر تو پوری حکومت بھی دے دے تو میں ایمان کا ذرہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ایمانی کی سطح تھی، یہ ایمانی کیفیت تھی. اس ایمان کو بنانا ہے، اس ایمان کو بنانے کی محنت ہے. اس کے لیے خروج ہے، نقل و حرکت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. بار بار جو اس بات کی محنت کرائی جاتی ہے، بار بار نقل و حرکت پر ڈالا جاتا ہے. یہ نقل و حرکت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سارے حالات کو درست فرما دیں گے. سارے حالات جو ختم ہو گئے یہ نقل و حرکت کے راستے سے ہو گئے، یہ خروج کے ذریعے سے ہو گئے. صحابہ میں آپس میں کچھ معاملہ بگڑ گیا، کچھ بن پڑی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خروج پر ڈالا. اتنا چلایا، حیات صحابہ کے اندر واقع ہے، اتنا چلایا کہ آتا ہے کتابوں کے اندر
کہ 2.5 دن اور 3 راتیں صحابہ کو مسلسل چلایا، اور اتنا چلانے کے بعد جب وہ تھک تھکا کے پہنچے مقام پر تو ساری چیزوں کو بھول گئے، سارے فتنے ختم ہو گئے۔ سارے فتنوں کا جو ختم کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اختتام جو کرے گے یہ خروج کے ذریعے سے، نقل و حرکت کے ذریعے سے۔ کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شرط رکھی بادشاہ نے، یہ ماننے والا نہیں ہے، کہ لالچ دی کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو تو میری سلطنت کے اندر جو سب سے خوبصورت حسین لڑکی ہوگی اس سے تمہارا نکاح کر دوں گا، اس سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس کو بھی ٹھکرا دیا، اور آخری میں پھر ظلم پر آیا۔ ہر دور کے اندر ہوا ہے، اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے۔ جب آدمی ایمان کی محنت چھوڑے گا، اعمال کی محنت کو چھوڑے گا، اللہ کے احکامات اس کی زندگی سے نکلے گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ اور نورانی طریقہ اس کی زندگیوں سے نکلے گا، تو اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے۔ حالات کا آنا یقینی ہے، اور حالات ختم ہو گئے اعمال کی بنیاد پر۔ سارے حالات کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اعمال کے ذریعے سے ختم کیا، وہ اعمال دعوت، اعمال نبوت، اعمال ہدایت، یہ وہ اعمال ہے، اس اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست کرے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کے اوپر سب سے بڑے حالات کہ صحابہ کیسی محبت کرنے والے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم تو محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، نعرے لگانے سے محبت اثر وجود میں نہیں آئے گی، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، زندگیاں نبی کے جو ہے طریقوں سے خلاف نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی کا وعدہ رکھا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے، کہ آپ کا طریقہ کامیابی والا طریقہ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے طریقے کو اختیار کرو، میرے نبی کے طریقے کو اختیار کرو، میں بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ کہ آج سارے کے سارے طریقے باطل طریقے، آج حضور کا طریقہ ہماری زندگی میں پسند نہیں، ہم کو پسند نہیں، نبی کا طریقہ میری زندگی میں آ جائے یہ ہمیں جو ہے پسند نہیں ہے، سارے باطل طریقے پسند ہیں۔ ہمارا کھانا، ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارے لباس، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات، سارے باطل طریقوں پر اس محنت کے ذریعے سے اسی بات کی فکر دلائی جا رہی ہے کہ 100% طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پوری انسانیت کے اندر زندہ ہو جائے، ایک ایک سنتوں پر جو ہے ہمارا عمل ہو جائے۔ معاشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کام کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے احیاء سنت، سنتوں کو زندہ کرنا، نبی کا طریقہ، ایک ایک طریقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ایک ایک طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اس کی یہ محنت ہے، اس کی یہ فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی صحابہ کو، کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران جو ہے ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے اپنی سواری سے اترے، اور اتر کر اپنی سواری کو جو ہے اپنی ضرورت کو پورا کیا، حاجت کو پورا کیا، اور اس کے بعد سواری پر سفر کر کے چلنے لگے۔ وہ صحابی ساتھ میں موجود تھے۔ آپ کے وصال کے بعد ان صحابی کا ادھر سے گزر ہوا، ساتھ میں ایک اور ساتھ میں جب ادھر سے گزر ہوا تو یہ صحابی بھی جو اپنی سواری کو روکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کیا تھا یہ بھی وہاں پر اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ جو ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کیا تھا، اس کے جو ہے اقتدا کے اندر جو ہے وہ اقتدا کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے تھے، میں ساتھ میں تھا، آخر کی ضرورت نہیں تھی اور واپس آ گئے، ضرورت پوری نہیں کی، بیٹھے اور واپس آ گئے۔ تو وہ صاحب ساتھ میں تھے، فرمایا تمہیں تو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تم نے جو ہے خام خواہ جو ہے اپنی سواری کو روکا اور وہاں پر گئے اور بیٹھے اور واپس آ گئے اور چلنے کو کہا۔ فرمایا ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود تھا، آپ ادھر سے گزر رہے تھے، آپ نے جو ہے اس جگہ پر سواری روکا اور اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جو ہے میں چھوڑ کر آگے چلوں۔ کتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنی محبت تھی، آپ کا وصال ہو گیا۔ صحابہ پر سب سے بڑا غم جو ٹوٹا ہے، غم کے پہاڑ جو ٹوٹے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بڑا صدمہ لگا، بڑے غصے میں صحابہ موجود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے اندر تلوار کھینچ لی۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنی محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا دروازہ، اتنے مضبوط اور طاقتور صحابی کہ خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیا۔ آج جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو ہے مسجد نبی کے ایک کونے میں منہ لٹکائے بیٹھے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ پھر محترم بزرگوں، دوستوں، سب سے بڑا صدمہ مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ بڑے بڑے فتنے وجود میں آ گئے، حضور کے وصال کے بعد بڑے بڑے فتنے وجود میں آ گئے۔ سارے فتنوں کا حل خروج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے ہم کو، کام بتایا جا رہا ہے کہ سارے حالات آ جائے کہ ہر طرف حال ہی حال ہے، کہ پوری دنیا حالات میں گھری ہوئی ہے، اس کا راستہ کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ سیرت سے، سنت سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کام کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نقل و حرکت سارے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، زندگی میں حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا تھا، جو مدینہ میں ہی کسی جگہ پر رکا ہوا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اکثروں کی رائے ہو رہی ہے کہ اس وقت مناسب نہیں ہے، اس وقت مناسب نہیں ہے کہ مدینہ پہ حالات ہے۔ ادھر ہرقل نے جو ہے مدینہ پہ چڑھائی کے لیے جو ہے فوجیں نکال دی ہے، مدینہ کے اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے جو ہے ہرقل جو ہے فوجوں کو لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ ٹھوک دیا ہے، مسلمان مرتد ہو گئے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا، اب مسلمان اور اسلام جو ہے دنیا سے ختم ہو گیا۔ اکثروں کی رائے یہ ہے کہ اس وقت مناسب نہیں ہے کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے۔ مشورے ہو رہے کیا کیا جائے، رائے لی جا رہی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، کام ہے کام۔ سیرت دیکھے، صحابہ کی زندگی دیکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے۔ اس لیے فرمایا ہمارا کام کرنے والا عملہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے، دیکھے، حیات الصحابہ انفرادی جو ہے اس کا مطالعہ ہو، ہمارے کام کرنے والوں کے اندر جو ہے صحابہ کی زندگی موجود ہو، صحابہ کو دیکھے کہ اس وقت صحابہ کا کیا عمل ہے۔
تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اصحابک النجوم بأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو فلاح اور کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ سارا کی سارا کام قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے کہ اسامہ کا لشکر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے۔ اکثروں کی رائے ہے کہ اس وقت تو مناسب نہیں ہے مدینہ جو ہے، مدینہ کے اندر جو ہے اس لشکر کو رہنے دیا جائے۔ ازواج مطہرات کا کیا ہوگا؟ کفن دفن کا مسئلہ ہے، سارے مسائل سامنے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمے ہوئے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے، ابو بکر کی مجال نہیں کہ وہ لشکر کو روک دے، وہ لشکر کو روک دے، ابو بکر کی مجال نہیں۔ یہ کام ہے، یہ خروج ہے، یہ نقل و حرکت ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ سارے فتنے دبیں گے، سارے فتنے دبیں گے، خروج فی سبیل اللہ نقل و حرکت کے ذریعے سے۔ یہ اجتماع کے ذریعے سے اسی بات کی محنت کرائی جا رہی ہے کہ 100% لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے، اس کے لیے نقل و حرکت ہے کہ ایک بڑا مجمع اللہ کے راستے میں نکلے، یہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے۔ کام ہے، ذمہ داری ہے۔ سارے فتنے جو ختم ہوں گے اس محنت کے ذریعے سے ختم ہوں گے، یہ خروج کے ذریعے سے ختم ہوں گے، نقل و حرکت کے ذریعے سے ختم ہوں گے۔ کہ روانہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو ہے حضرت اسامہ کے گھوڑوں کی نکیل کو پکڑا اور مدینہ سے باہر گئے، دعائیں دی، اللہ اس کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے مدد فرمائے۔ لشکر روانہ کیا۔ جب ہرقل نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر مدینہ منورہ سے باہر ہے، فوراً وہ اپنے لشکروں کو لے کے بھاگا واپس۔ جو لوگ مرتد ہوئے تھے، اتنا بڑا لشکر مدینے سے باہر ہے تو مدینے میں کتنے لوگ ہو گئے؟ وہ جتنے لوگ مرتد ہوئے تھے سب دوبارہ اسلام کے اندر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوسا مارا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہی تو ہے، کوئی خدا تو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے جب یہ آیت پڑھی ہے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، اور میں میرے دل کے اندر اطمینان ہو گیا۔ یہ ہے نقل و حرکت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور زکوٰۃ کے ساتھ اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، ابو بکر جو ہے اونٹ کے ساتھ رسی لے گا، جو اونٹ کے ساتھ رسی نہیں دے گا ابو بکر جو اس کے ساتھ قتال کرے گا۔ یہ ہے نقل و حرکت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، یہ خروج ہے۔ فرض چھوڑنے پر اللہ کا عتاب نہیں آیا، لیکن غزوہ تبوک کے اندر 3 صحابی ایسے ہیں، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، مال کی وسعت، مال کی فراوانی، تبوک کا موقع ہے، ان 3 صحابی کے پاس سواری بھی موجود، دل میں بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ بھئی ہم جو ہے اس غزوے میں نہیں جائیں گے، روزانہ ارادے کرتے، جیسے ہم لوگ ارادے کرتے ہیں نا، تشکیلیں ہوتی ہے، ملاقات کے لیے جاؤ، بس ارادہ ہے انشاءاللہ جلدی اپنا کام پورا کر کے نکل جائے۔ تو جو ہے فرض چھوڑنے پر عتاب نہیں آیا، لیکن جب وہ 3 صحابی اللہ کے راستے میں جانے سے رہ گئے تو اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جان اور مال دونوں کو مانگا کہ آج جو ہے مسلمانوں کی جان اور مال دونوں کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے سب کچھ جا کے ڈال دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر کا سارا مال جمع کر کے جو ہے لے کر آئے،
اور بدن پر سے کپڑے بھی اتار لیے اور ٹاٹ کے کپڑے لپیٹ کر کے جو ہے ببول کے کانٹے لگا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیے اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. خود میں ایک حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں سے معذور، ہر آدمی کی یہ تمنا تھی، بچوں کی تمنا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اور مال کی قربانی مانگا ہے، جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے، اپنے آپ کو پیش کرتے. بچے بھی جو ہے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر نام لکھاتے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے. ابو جہل جس کو جہنم رسید کرنے کے لیے 2 بچے چھوٹے، غزوہ بدر کے اندر 2 چھوٹے بچے. چچا ذرا بتا دو ابو جہل کون ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو. فرمایا کہ یہ ہمارے جو ہے نبی کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے. انہوں نے اشارہ کیا تھا وہ جا رہا ہے، تمہارا مطلوب وہ سامنے سے جا رہا ہے. ایک دوڑا اور تلوار سے اس کے گھوڑے کی ٹانگ کو کاٹا. دوسروں نے اس پر حملہ کیا. کام تمام کرنے کے لیے وہ صحابی کو بلایا. کیا جذبات تھے، بچوں کے اندر جذبات تھے. آج تو ہمارے جذبات مردہ ہو گئے. دنیا ایسی لپٹ گئی ہمارے اندر کہ دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو، دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. برسوں تشکیلیں ہو رہی ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے. جائیں گے نہیں بولتا، جائیں گے یہاں تک کہ موت آ گئی. کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. میرے محترم بزرگ دوست، ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک نقل و حرکت ہے. کہ عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ پیروں سے معذور، ہاتھ سے بھی معذور، کان میں صدا لگی، آواز لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جان اور مال کی قربانی مانگا ہے. ایک یہودی کے باغ میں گئے اور مزدوری کی اجازت چاہی کہ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں تیرے باغ کے اندر. فرمایا تو ہاتھ سے بھی معذور ہے، پیر سے بھی معذور ہے، تو کیا مزدوری کرے گا، تو کیا کام کرے گا؟ فرمایا تمہارے جو ہے باغ کو جو ہے پانی ڈالوں گا. فرمایا تیرا ہاتھ بھی جو ہے معذور ہے، پیر بھی معذور ہے، کیسے کام کرے گا؟ فرمایا جو ایک ہاتھ سے ڈول ڈالوں گا، دانت سے پکڑ کر کھینچوں گا. تو اس پہ تیار ہو گیا کہ ایک ڈول پر ایک کھجور ملے گی. راضی ہو گئے. دن بھر محنت کی. محنت کرنے کے بعد رات کو جو ہے ایک مٹھی کھجور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مال کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ معذور صحابی ہے، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے معذور. کان میں آواز پڑی. صحابہ سے فرمایا اس کا مال لے لو اور سارے مال پر بکھیر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے ذریعے سے سارے مال کو قبول فرمائے گا. یہ تھی قربانیاں. اللہ کنڈیشن دیکھتے ہیں میرا بندہ کس کنڈیشن میں چل رہا ہے، کس کنڈیشن میں نکلا ہے، کیسے حالات میں نکلا ہے. جتنے حال میں آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے اتنا تعلق بنتا چلا جاتا ہے. اس کام کے ذریعے سے تعلق مع اللہ کا پیدا کرنا، اللہ سے تعلق جڑ جائے. آج جو ہے اللہ کے چھوڑ کے سب سے تعلق بنا ہوا ہے ہمارا تعلق اللہ کو چھوڑ کے سب سے تعلق بنا ہوا ہے. ایسا تعلق بنا ہوا ہے کہ وہ تعلق کو چھوڑنا مشکل، وہ تعلق کو توڑنا مشکل. اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے چل جائے گا، لیکن بندوں سے تعلق، چیزوں سے تعلق، اسباب سے تعلق نہ ٹوٹے. میری دنیا میں کمی نہ ہے چاہے میری آخرت بگڑ جائے. تو 3 صحابی پر عتاب آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہے، منافق بھی آتے رہے، اپنے آزار پیش کرتے رہے.
اپنے آزار کو پیش کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کے آزار کو قبول کرتے گئے, سارے کے آزار کو قبول کرتے گئے. جب یہ 3 صحابی آئے, ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس وسعت نہیں تھی, سواریاں نہیں تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب موجود تھا, چاہتے تو جھوٹ بول کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا پا لیتے, لیکن نہیں, کہ سچ کہا, ساری چیزیں موجود تھی. آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرے گا, کہ بائیکاٹ, کہ حکم ہو رہا اللہ کی طرف سے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے. پرانے صحابی ہے, بدری ہے, کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو ہمیشہ جاتے ہیں, ایک مرتبہ نہیں گئے تو بائیکاٹ ہو گیا 40 دن تک. ان سے کوئی بات نہیں کرے گا, ان سے کوئی سلام نہیں کرے گا. صحابہ فرماتے ہیں, وہ 3 صحابی فرماتے ہیں, زمین ساری وسعت کے باوجود ہمیں تنگ نظر آنے لگی, زمین ساری وسعت کے باوجود ہمیں تنگ نظر آنے لگی. اپنے پرائے ہو گئے, لوگ ہم میں طمع کرنے لگے, دشمن ہم میں طمع کرنے لگے. دشمن کو خطوط آ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے جو ہے تمہارے بڑوں نے تم پر ظلم کر رکھا ہے, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تم کو امن دیں گے. 40 دن گزر گئے. اس کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ 10 دن اور اپنی بیویوں کو, اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ, اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ. کتنی سخت وعید. یہ خروج ہے, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. ذرا سا جو ہے سستی ہوئی تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی. میرے محترم بزرگوں, دوستو, یہ نقل و حرکت کے ذریعے سے سارے حالات کا جو حل ہے یہ نقل و حرکت ہے, اللہ کے راستے کا خروج ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو اللہ کے راستے کی جدوجہد کرے گا, مجاہدے کو برداشت کرے گا, اللہ فرما رہے ہم ضرور بھی ضرور اس کو ہدایت کی راہ کھولیں گے, اس کے لیے ہدایت کی راہ کھولیں گے. تو نقل و حرکت ہے. غزوہ موتا کے اندر 3 صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں, اگر تم شہید ہو جائے تو جعفر کے ہاتھ میں, زید, جعفر, عبداللہ ابن رواحہ, اور جب یہ تینوں شہید ہو جائے تو فرمایا مسلمان مشورہ کر کے آپس میں اپنا امیر طے کر لینا. یہ تو سمجھ گئے کہ یہ 3 جو ہے شہید ہونے والے ہیں. جماعت روانہ ہوئی, جمعہ کا دن تھا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, تیز رفتار سواری موجود ہے کہ آخری جمعہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ جمعہ ہو جائے. جماعت صبح روانہ ہو گئی. یہ جمعہ کی غرض سے, جمعہ کی نماز کی غرض سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے پیچھے نماز ہو جائے, اس کی غرض سے رک گئے. جب نماز ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں. بلایا, فرمایا کیا بات ہے, جماعت روانہ نہیں ہوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت روانہ ہو گئی. فرمایا کب روانہ ہوئی؟ فرمایا آدھا دن صبح کو روانہ ہوئی ہے, آدھا دن اس سے زیادہ یا کچھ کم. فرمایا تم روانہ نہیں ہوئے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا جمعہ کا دن ہے, آپ کے پیچھے نماز پڑھ لو, پر میرے پاس سواری موجود ہے, تیز رفتار سواری ہے, ابھی جا کر مل جاؤں گا, ابھی اس جماعت سے جا کر مل جاؤں گا. کتنا دن؟ آدھا دن. کتنا دن؟ آدھا دن, یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پتہ ہے وہ جماعت اور تمہارے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے 500 سال تم کو پیچھے کر دیا. یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. کتنے سال ہو گئے ہمارے چلے ڈیو چل رہے ہیں, ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے. ذرا ذرا سے عذر و بہانے کی وجہ سے ہم جو ہے خروج کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں.
شادی ہے گھر میں، خروج آگے پیچھے ہمارا، اس کام کی بنیاد ہے. سارے فتنے جو ختم ہو گئے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ذریعے سے. سارے فتنوں کا جو ہے ختم ہوگا، خاتمہ جو ہوگا یہ خروج کے ذریعے سے. سارے حالات جو درست ہو گئے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ذریعے سے. اللہ کی مدد اور نصرتوں کو لینے والا راستہ ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والا تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، دشمنوں کے مقابلے تمہارے قدموں کو جما دوں گا. اللہ کا وعدہ دین کے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ دین کے ساتھ ہے، دین کی محنت کے ساتھ ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ نقل و حرکت آج امت کے اندر سے نکل گئی. امت نقل و حرکت پر آ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی نقل و حرکت کے ذریعے سے سارے حالات کو سازگار کر دیں گے. یہ ساری بدعمالی ہماری بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حالات ہیں. جو سارے حالات نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی حالات ہو، چاہے وہ اجتماعی حالات ہو، سارے حالات جو حل ہو گئے وہ نقل و حرکت کے ذریعے سے ہو گئے. ہماری بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا کے اندر خشکی میں ہو یا تری میں جو فساد برپا ہوتی ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ بدعمالی کا نتیجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں. دیکھا کہ کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے اور کچھ زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے. فرمایا جبرائیل میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے یہ آپ کی امت کے اعمال ہے، اور جو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، جو اوپر سے آ رہی ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور جو نیچے سے جا رہی ہے امت کے اعمال ہے. جیسے اعمال آپ کی امت کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے زمین پر ویسے جو ہے نازل ہوتے ہیں. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اللہ کے فیصلے ویسے ہوں گے. اعمال کو صحیح کرنے کی محنت ہے، اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. مدینہ منورہ کے اندر صحابہ نے سب کچھ لگایا. انصار مدینہ بڑے قربانی والے، بڑے مجاہدے والے، بڑے مجاہدے والے، بڑے قربانی والے، سب کچھ لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو انصار نے جو ہے جانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی خوب ساتھ دیا. یہ مال ہے، یہ مال کا آدھا حصہ میرے مہاجر بھائی کا، یہ میرا یہ مال ہے، یہ مال میں سے آدھا حصہ میرے مہاجر بھائی کا. یہ مکان ہے، یہ 2 مکان ہے، یہ 1 مکان میرے مہاجر بھائی کا. یہ میری 2 بیویاں ہیں، میں اس کو ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، یہ مہاجر سے نکاح کر لے. بھائی چارہ بنایا، ہجرت اور نصرت حق ادا کیا. انصار نے اس کا حق ادا کیا. قربانیوں کی جو ہے سطح پر اعلیٰ درجے پر موجود تھے. امن و امن آیا. انصار نے جو ہے مشورہ کیا، آپس میں انصار نے مشورہ کیا کہ مستقل اللہ کے راستے میں چلنے میں کھیتیاں برباد ہو گئی، فصلیں برباد ہو گئی. مشورہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کچھ روز کی مہلت مانگ لے، کچھ روز کی مہلت مانگ لے تاکہ ہم اپنی زمینوں کو صحیح کر لے، اپنے باغات کو صحیح کر لے، اپنی فصلوں کو صحیح کر لے. ہم بولتے ہیں نا ابھی سیزن ہے، کیا بولتے ہیں؟ ابھی سیزن ہے، ابھی دیوالی ہے سامنے، ابھی تشکیل ہوں گی نا. دل تو چاہ رہا اللہ کے راستے میں جانے کا، لیکن سامنے سیزن ہے، دیوالی ہے، عید ہے، سیزن ہے، دکان کا سیزن ہے، کھیتی کا سیزن ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روز کے لیے مہلت مانگ لے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روز کی ہمیں مہلت دے دے جس کے ذریعے سے ہم اپنے باغات کو صحیح کر لیں، اپنی کھیتیوں کو صحیح کر لیں، اپنی فصلوں کی دیکھ ریکھ کر لیں۔ فوراً قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اے نبی جی ان سے کہہ دو، اے نبی جی ان سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اے نبی جی ان سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ہے نقل و حرکت۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ کیا ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت ہے؟ اس کام کو تجارت بنائی جائے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو دردناک عذاب سے بچانے والی ہو؟ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نکلو اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان اور مال کا سودا کر چکا ہے۔ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہماری ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید چکا ہے۔ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، بلکہ یہ تو بک چکا ہے، اللہ کے ہاتھوں اس کا سودا ہو چکا ہے۔ ہم سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، موت پر سارا دھوکہ کھلے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے میں دھوکہ کھلے گا، موت پر دھوکہ کھلے گا۔ اللہ نے جان اور مال دی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، جب تم اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو گے تو اللہ فرما رہے میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کہ ایسی جنت عطا فرماؤں گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پاک شراب ہوگی۔ بشارت دے رہے اللہ، یہ کام ہے، ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہمت کرے، ارادہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان اور مال دیا ہے، یہ جان اور مال کو اللہ پاک نے جنت کے بدلے خرید چکا ہے۔ نہ جان ہمارا ہے نہ مال ہمارا ہے۔ صحابہ نے سب کچھ لگایا، اپنی جو ہے بیویوں کو بیوہ کیا، اپنی اولادوں کو یتیم کیا، دین کی محنت کے لیے سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، ملکوں میں چلے، اپنی قبروں کو ملکوں میں بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، بڑی قربانیوں کے ساتھ دین ہماری زندگی میں آیا ہے، یہ دین ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے، اللہ کے احکامات نکل رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ نورانی طریقہ پوری انسانیت کے اندر سے نکل رہا ہے۔ آج سارے طریقے پسند ہے، ہمیں جو ہے نبی کا طریقہ پسند نہیں۔ یہ سارے طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، 100% کی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے، اللہ کے احکامات آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ آ جائے، اس کے لیے محنت اور قربانی ہے، اس کے لیے بتا ہمت کرے انشاءاللہ۔